اب آئیے میں آپ کو مراقبے کے طبی اور روحانی فوائد بتاتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ. اچھا یہ اس لیے سنیے گا کہ اس سے آپ کو اپنے آپ کو انشاءاللہ بہت ریفائن کرنا ہے، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ بچے ہیں یا بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ کسی بھی عمر میں ہیں. توجہ سے سنیے کہ مراقبے کے طبی اور روحانی فوائد کیا ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مراقبہ دماغ کو اس طرح پرورش دیتا ہے جس طرح کھانا جسم کو پروان چڑھاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مراقبہ اپنی مدد آپ کے منصوبے کی ایک اور نئی حکمت عملی بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے، یعنی اپنے آپ میں جھانکنے اور ایک فریم ورک فراہم کرنے کا نام ہے. اسی طرح سے مراقبہ کرنے والے شخص کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جایا کرتی ہیں. مراقبہ کرنے والے کو روحانی علوم منتقل ہوتے ہیں. مراقبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور قرب حاصل ہوتا ہے. مراقبہ کرنے سے منتشر خیالی سے نجات مل جاتی ہے اور ذہن کو سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اپنے معاملے کے اوپر. مراقبہ کرنے سے اخلاقی برائیوں سے ذہن ہٹ جایا کرتا ہے. مراقبہ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. مراقبہ کرنے سے انسان پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. مراقبہ کرنے والا بندہ بیمار کم ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے. مراقبے کے ذریعے بیماریوں کا علاج قدرت کا سربستہ راز ہے. مراقبے سے اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے. مراقبہ کرنے کے والے کو نیند جلدی اور گہری آتی ہے اور وہ فوراً سو جایا کرتا ہے. آج بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں نیند نہیں آیا کرتی. مراقبے سے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. مراقبے سے کسی بات یا مضمون کو بیان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. صاحب مراقبہ بندہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، نرم دل اور گفتگو لطیف ہو جایا کرتی ہے. مراقبہ کرنے والا بلا تخصیص مذہب و ملت اللہ کی مخلوق کو دوست رکھتا ہے اور خدمت کر کے خوش ہوتا ہے. مراقبہ کرنے والا ماں سے والہانہ محبت کرتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، بڑوں کے سامنے جھکتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے. مراقبہ کرنے والا بندہ سخی اور مہمان نواز ہوتا ہے. مراقبہ کرنے والا اپنی دعاؤں میں اپنے اوپر اور یعنی اس بات کو طاری کر لیتا ہے کہ اپنے اور پرائے کا کوئی فرق اس کے نزدیک نہیں رہتا. تواضع اور انکساری مراقبہ کرنے والے کی عادت بن جاتی ہے. صاحب مراقبہ سالک کو پراگندہ خیالات کا بوجھ اور وقت کا ضیاع جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ ہر حال میں اس سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. مراقبہ کرنے والے کی نماز میں حضوری پیدا ہو جاتی ہے. رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے وہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے فرشتے میرے سامنے صف بصف کھڑے ہیں اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. یعنی وہی بات ناظرین، مکمل طور پہ عبادات میں وہ فوکس ہو جایا کرتا ہے. مراقبہ کرنے والے کو سچے خواب نظر آتے ہیں. اور آخری بات سب سے بڑھ کر، مراقبہ کرنے والے شریعت و تصوف پر کاربند انسان کو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں. وہی بات کہ جب آپ دربار الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اور حضوری کے تصور کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کے تصور سے حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی چاکری پیش کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے سے، تو پھر یقیناً کرم ہوتا ہے.